بہت ساری ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جن میں جب یہ لال مسجد کا سانحہ پیش آیا تھا تو اس وقت میں اکابر علماء کرام نے بیانات دیے تھے. مثلا حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ہیں، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہیں، یا اس وقت کے جو اکابر تھے، تو انہوں نے اس واقعے کے بعد گفتگو کی. اس میں ایدھی صاحب کا بیان بھی ایک ہے جو ابھی چلایا جا رہا ہے. اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ حضرت استاد صاحب پھر کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی شہادت نہیں ہوئی، حالانکہ یہ سب اکابر جو تھے یہ ہمارے بڑے بزرگ تھے اور اس وقت اس کے عینی شاہد بھی تھے اور انہوں نے وہاں پہ مذاکرات میں بھی حصہ لیا. اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہادتوں کی اور بچیوں میں شہادتوں کی بڑی تعداد ہے. تو حضرت استاد صاحب ان بیانات کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ ایک تو میں نے کل بھی جو گفتگو ہوئی تھی میں نے بتا دیا تھا کہ ظلم تو ہوا ہے اور کافی لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں. 53 شہداء تو جامعہ فریدیہ کے طلباء تھے جن کے وہاں کے ذمہ دار نے بتایا مجھے. باقی کتنے تھے؟ 100 سے تھے، 200 تھے، اس سے زیادہ تھے. تو یہ ظلم بھی ہوا ہے، حملہ بھی ہوا ہے اور وہاں بربادی تباہی بھی ہوئی ہے. اس کی مذمت بھی ہم نے الحمدللہ کی ہے ہمیشہ. لیکن جس بات کی میں نے متوجہ کیا تھا وہ یہ کہ جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ طالبات کی شہادت کا جو اتنا بڑا ایشو بنایا گیا، اس پہ ترانے گھڑے گئے، اس کے بعد پورا تو جب مجھے اس کا جب علم ہوا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، پھر میں نے اس کی پوری تحقیق کی. تحقیق کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو مختلف مواقع میں، جیسے میں نے پہلے بھی شاید بتایا ہے کہ شاید ہی کوئی پاکستان کے بڑے علماء میں سے کوئی ایسا ہوگا جس سے میں نے یہ بات نہیں کی. تو میں نے اپنے طور پہ طلباء میں، اساتذہ میں، علماء کرام میں اس بات کو میں نے پہنچایا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ طالبات کی بڑے پیمانے پہ شہادتیں ہوئی ہیں یا وہ لاپتہ ہوئی ہیں. تو جیسے ضرب مومن میں چیزیں چھپتی رہیں تو اور بھی بہت سارے حضرات تھے. اور یہ میں اسی بات کو پھر ایک دفعہ اس حوالے سے بھی دہراؤں گا کہ ہمارے مدارس میں ریسرچ کا اور تحقیق کا باقاعدہ کوئی نظم ہونا چاہیے. کیونکہ میں یہ تحقیق کر رہا ہوں کہ میں نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ طالبات کی بڑے پیمانے پہ نہ شہادتیں ہوئی ہیں نہ خواتین وہاں لاپتہ ہوئی ہیں. لیکن میرے ہی مدرسے کا اتنا بڑا جو ہفت روزہ تھا اس پہ کیا کچھ چھپ رہا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. تو اگر ضرب مومن کی طرح، اور اس زمانے میں تو لوگ ضرب مومن سے ہی لیتے تھے، اس زمانے میں ضرب مومن سے ہی سارے خبریں لی جاتی تھی، روزنامہ اسلام تھے. تو جب ضرب مومن کا یہ حال تھا تو پھر ظاہر ہے کہ باقی لوگ پھر اسی سے لیتے تھے، اسی کو معتبر بھی سمجھتے تھے. اس کے باوجود جیسے میں نے پہلے بھی اس کا اعلان بھی کیا ہے کہ جتنے بھی حضرات کی یہ ویڈیوز آئیں گی ان کی ہم پوری تحقیق بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور باقاعدہ اس کا رجوع بھی کریں گے اگر اس کا ثبوت مل گیا تو. اور سب سے بڑی بات جس کو میں بہت زور دے کر کہوں گا کہ جب وفاق المدارس نے جو کمیٹی تشکیل دی تھی اس کی تحقیق کرنے کے لیے، اور اس میں پنڈی اسلام آباد کی جو جمعیت اہل سنت تھی اس کے بڑے سب حضرات اس میں شامل تھے، یا اصالتاً شامل تھے یا نیابتاً شامل تھے. ان میں سے سوائے قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باقی سارے ابھی حیات ہیں. وفاق المدارس بھی ہے تو وہ بتا دیں اگر وفاق المدارس کی اس کمیٹی کے یہی تحقیق تھی کہ طالبات بڑے پیمانے پہ شہید ہوئی ہیں تو مجھے بتا دیں، میں اس سے رجوع کر لوں گا. لیکن ایسی کہ فلاں جگہ کسی نے دیکھا ہے تو اس کی تحقیقات کریں. سب سے بنیادی بات یہ کہ دیر کی خبریں پتہ نہیں کہاں سے خبریں آ رہی ہیں، وہاں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن وفاق المدارس کی جو کمیٹی تھی، ٹھیک ہے آپ سپریم کورٹ پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، لیکن وفاق المدارس کی کمیٹی پر تو اعتماد ہونا چاہیے. اور وفاق المدارس کی کمیٹی میں سارے وہ حضرات تھے جو اسلام آباد پنڈی کے رہنے والے تھے اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں سب سے. تو اس لیے میں یہ بات کہوں گا کہ لوگوں کی جو بیانات ہیں اس سے زیادہ ام حسان، مولانا عبدالعزیز صاحب اور یہاں وفاق المدارس اور یہاں کے جو علماء کرام ہیں پنڈی اسلام آباد کے، ان کی رائے معتبر ہوگی، زیادہ معتبر ہونی چاہیے.